اچھا، اس میں پوچھا بنیادی طور پہ جو انہوں نے سچویشن بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مریض تھے، ان کو اسکیزوفرینیا، پھر اچانک ان کی جو طبیعت ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، مار دھاڑ اور ویلنس کرنا شروع ہو گئے. تو ان کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی سینٹر پہ داخل کرا دیا جائے. فائن، ٹھیک ہے. تو گھر سے جب ان کو باندھ کر اور سختی کر کے لائے تھے تو واپسی پر ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ؟ بنیادی طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے تک وہ سینٹر پہ رہے، اب وہ گھر جانا چاہ رہے ہیں. تو جب ان کو لایا گیا تھا تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کو سختی کی گئی تھی، مریض کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا. تو جو لوگ انوالو تھے، گھر والے، موسٹلی گھر والوں کی بات کریں، سینٹر والے لوگ اگر تھے تو وہ تو سینٹر پہ رہ گئے. تو اب جب یہ واپس جائیں گے آفٹر 1 ویک، کچھ بہتر ہونے کے بعد، ان لوگوں کے بارے میں ان کا کس طرح کا رویہ ہوگا؟ کیا ان سے یہ بدلہ لے سکتے ہیں، ریونج فل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ بہت سے جو ہمارے مریض آتے ہیں ان کے ذہن میں، ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں، جو کیئر گیور ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ایک کامن ایک سینیریو اس میں بنتا ہے. دیکھیں، اس میں جو بنیادی طور پہ ہم اس کو اس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جب مریض ڈسچارج ہونے لگتے ہیں، چاہے 1 ویک کے بعد، 2 ویکس کے بعد، کچھ کلینیکل امپرومنٹ ان کے اندر ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں فیملی والے کہ جی اب ہم نے ان کو گھر لے کے جانا ہے. تو گھر میں جن لوگوں کے بارے میں پہلے ان کے شکوک و شبہات بنے ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو بنیادی تھیم ہے نا، اس پہ ذرا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اگر اسکیزوفرینیا کی بات کریں تو ظاہر ہے اس میں شکوک و شبہات ایک خطرناک حد تک ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک بیماری کا ایک جو ہے نا ایک انتہائی اہم جزو ہے، اس کے بغیر تشخیص بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف شکوک و شبہات بھی نہیں ہوتے، اس میں مریض کو مکمل یقین ہوتا ہے. اپنے جو تجربات ہو رہے ہوتے ہیں، جو سوچوں کی تصویر کشی ذہن میں بنتی ہے، اس میں مریض کو کوئی شک نہیں ہوتا، مریض کو مکمل یقین ہوتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک عام انسان کو ایک پلازیبل پروسیس کے تھرو ایک کلیئر کٹ ایویڈنسز کی بنیاد پہ جو ایک نتیجہ نکالتا ہے کسی بھی سچویشن کے بارے میں، تو یہ مریض بھی اپنی سچویشن کے بارے میں، اپنے جو خیالات ہوتے ہیں، ان کی جو تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک اتنی ہی اتھینٹک ہوتی ہے جتنی ایک نارمل جو انڈیویجول کی ہوگی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف سوچوں کی حد تک بلکہ ان کو کچھ تجربات ہوتے ہوں جو کہ ان سوچوں کو فردر اتھینٹیکیٹ کر دیتے ہوں، جسٹیفائڈ کر، ویریفائی کر. مثال کے طور پر اگر مریض کو یہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، اب جب یہ پختہ یقین مریض کا ہو گیا اس کے بارے میں، اب اسی بندے کی آوازیں آنا بھی شروع ہو سکتی ہیں کہ وہ سازش کر رہا ہے، وہ کنسپریسی کر رہا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مریض پہ تبصرہ کر رہے ہیں، مریض کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں. یہ اب آوازیں آنا بھی شروع ہو سکتی ہیں. مریض ویژولاइज بھی کر سکتے ہیں یہ ساری فینومینا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لے کے مریض کے ذہن میں ایک مکمل پلاٹ بن سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تھیم ود ان تھیم بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایک لنک بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ لنک اس حد تک پلازیبل، یعنی اس پہ بلیو نہ کرنا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اس پہ کچھ ڈاؤٹ کریں. اس حد تک وہ ایک حقیقت پسندی طریقے سے تصویر کشی کرتے ہیں کہ وہ حقیقت پسندی کے قریب تر ہو جاتی ہے. وہ ان کی ساری جو علامات کی نوعیت ہے وہ جو سٹوری بناتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ بیماری کا حصہ تھا. اب مریض نے علاج کرایا، ٹھیک ہے. علاج کرانے کے بعد اب مریض جب ٹھیک ہو گیا تو سوال بنیادی طور پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہونے کے بعد کیا، اگر مثال کے طور پہ اپنے والد کے بارے میں، پارٹنر کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، نیبرز کے بارے میں، کولیگز کے بارے میں ان کا جو پہلے تھاٹ تھا وہ پرسسٹ کرتا ہے؟ یہ بات یہاں پہ پوچھی جا رہی ہے. اس میں دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں، بہت ہی اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ اسکیزوفرینیا از ون آف دی موسٹ سیریس النیسز. فنڈامنٹلی جو اس میں ایررز آ جاتی ہیں، یعنی کہ سوچنے کا انداز، سوچ کے اوریجن، سوچ کی پروپیگیشن، تھاٹ پروسیس، یہ سارا کچھ آپ کا ڈسرپشن اس میں ایک ہو جاتی ہے. ایک پوری ایک وائبریشن، یوں سمجھیں کہ ایک ارتھ کویک، جس طرح دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، دماغی طور پہ سوچوں کے لحاظ سے اسکیزوفرینیا بھی اس طرح کی کیوٹک پکچر جو ہے نا وہ بناتا ہے. اب اس میں جو ہمارے مینٹل فیکلٹیز ہوتی ہیں، جو ہم نے لرن کیا ہوتا ہے اوور دی پیریڈ آف ایئرز، جو ٹریننگ لی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک
ایک ایسی فیز ہوتی ہے جس میں ہم ساری چیزیں لرن کی ہوئی ڈی لرن کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں ہم. ایون ان مریضوں کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کھانا کس طرح کھانا ہے, یہ بھی بھول جاتے ہیں. لکھنا کس طرح, یہ بھی بھول جاتے ہیں. ٹوائلٹنگ کس طرح, اس کی ٹریننگ, یہ بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے پوری ڈی لرننگ کے پروسیس سے مریض گزرتے, ری لرن کروانا ہوتا ہے ساری جتنی بھی ایوری ڈے سکلز ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پچھلی میموری ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ڈی لرن ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس میں ایک تو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریونج اور وہ سارے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ موسٹ آف دی ٹائم وہ وینش آف ہو جاتے ہیں. مریض کو یاد نہیں ہوتا کہ کون کس طرح کی صورتحال تھی, کون کس کے خلاف تھاٹ بنے تھے, کس کے خلاف اس نے اب ریونج لینا ہے. ایک بات, لیکن سب سے اہم اس جو چیز ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پیش نظر مریض کی سیفٹی رہنی چاہیے. جو دیکھا گیا ہے, جو لٹریچر کہتا ہے, جس کی ایویڈنس ہے, وہ اس کے بالکل برعکس ہے. زیادہ تر ڈسچارج ہونے کے بعد یا جب مریض بہتری کی طرف جاتے ہیں تو وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے, وہ اس بندے کا نقصان نہیں کرتے جس کے بارے میں ان کو خیالات آتے تھے یا جو ان کو بیماری کے وقت دشمن لگتا تھا, وہ بھول بھال گئے. سب سے زیادہ نقصان مریض اپنا خود کرتا ہے, یعنی کہ رسک آف سوئسائڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ کیوں بڑھ جاتا ہے, اس کی سمپل سی ایک ریزن ہے. اب مریض کو انسائٹ واپس آنا شروع ہو گئی. وہ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ اب اس سٹیج پہ جب فیوچر کو دیکھتے ہیں, اپنے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جو لرن کرنا شروع کرتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کون تھے, کیا تھا, کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں. یہ ری لرننگ جب ہوتی ہے وہ اسیمیلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں ڈیفرنٹ تھاٹ پروسیس کو, اور اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے, اور خاص طور پہ اگر پیشنٹ ایجوکیٹڈ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے فیوچر پراسپیکٹ اس بیماری نے کس حد تک تباہ کر دی ہے. فار ایگزامپل وہ کس پوسٹ پہ تھا, اب کیا ہو گیا, اس کی جاب کیا تھی, اس کی میریٹل سٹیٹس کیا تھا, اب کیا ہو گیا بچوں کے ساتھ. یہ جب وہ مریض دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ڈپریشن جو ہے نا انیویٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت ایک کریٹیکل پیریڈ بن جاتا ہے کہ اس سٹیج پہ مریض کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ویجیلنس کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ فرسٹ 2-3 ویکس, یا اس کو ایکسٹینڈ کریں تو فرسٹ منتھ جو ہے نا بہت ہی کریٹیکل ہوتا ہے جب مریض بہتر ہونا شروع, کیونکہ انسائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. مریض اب کمپیریٹیو ٹرم میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں وہ ڈپریشن میں جانے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ڈپریشن میں جا کے پھر وہ سوسائڈل تھاٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو ختم کرنے کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ارلی پیریڈ جو پرولانگ ہوتا ہے, ریکوری فیز میں مریض انٹر ہوتا ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے, تو پھر 3 منتھ کے بعد, 6 منتھ کے بعد, 1 ایئر کے بعد منیمل چانس جو ہے نا اپنے آپ کو ہارم کرنے کے ہو جاتے ہیں. تو یہ کافی ایک اہم ٹاپک تھا, وہ میں کافی لمبے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات کی جائے, اور تھینک فلی کہ وہ ایک کویسچن کی صورت میں آ گیا.